بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ مہینوں کے مقدس دنوں کے کچھ خاص وظائف اور عملیات ہوتے ہیں۔ اسلامی مہینے کا کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں جو کہ بابرکت نہ ہو، لیکن بعض دنوں کو بہت خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ محرم کے 10 دن اور یوم عاشور، ذی الحج کے 10 دن اور شب قربانی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور پھر ربیع الاول، رجب، ربیع الثانی، رمضان۔ اس ربیع الاول کا خاص وظیفہ جو کوئی اپنے معمولات میں شامل کر لے تو اللہ پورا سال اس کا خیر و برکت سے گزارے گا، اس کی زندگی پر مثبت اثرات پڑیں گے اور پورا سال خوشحالی سے گزارے گا۔ جس طرح 10ویں محرم کو جو بندہ اپنے اہل و عیال کے اوپر عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے سلف صالحین کے آثار و اقوال ہیں کہ اللہ پورے سال میں اس کو خیر و برکت عطا کرتا ہے اور خوشحالی نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح ربیع الاول کا وہ دن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اس دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 8 اسماء پڑھ لیے، اللہ اس کے لیے خیر و برکت عطا کرے گا اور پورا سال خوشی سے، خوشحالی سے، غموں سے اور دکھوں سے کنارے ہو کے آسودہ زندگی گزارے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، وہ بھی چند منٹ کا، اور پورا سال خوشحالی۔ اگر پورا سال خوشحالی نہ ہوئی تو کون سا ضروری ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو اپنے پر فرض سمجھ لیں، واجب سمجھ لیں، لازم سمجھ لیں؟ نہ کریں، تجربہ ہی کافی ہے، وہ بھی چند منٹ کا اور صرف پورے سال میں ایک دن کا۔ کلمات کیا ہیں؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو۔ رحمان، غفور، رحیم اور یا اللہ۔ پھر یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا سبحان ہو۔ یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا سبحان ہو۔ ہر اسم کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ۔ یا رحمان ہو، یا رحمان ہو، یا رحمان ہو، یا رحمان، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم، یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا سبحان ہو۔ یہی دفعہ ہوگی۔
پھر اس کو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا غفور ہو یا رحیم یا حنان ہو یا منان ہو یا دیان ہو یا سبحان ہو 2 دفعہ ہوگی، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے بتا دیے، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پورے 8 اسماء کو پڑھ کے ایک شامل کریں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم اگر کوئی شخص عصر اور مغرب کے درمیان میں 500 بار پڑھے اور اللہ اس کے ہر دکھ اور غم کو دور کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اسی اسم کو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم عصر اور مغرب کے درمیان کھلے آسمان کے نیچے ننگا سر، کوئی ٹوپی بھی نہ ہو، رومال بھی نہ ہو، چل پھر کے گھوم پھر کے پڑھے 3125 کی تعداد میں، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو خاندان کے اندر سب سے امیر و کبیر بنا دے گا۔ خاندان سے ہٹ کر جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے اس علاقے کا سب سے امیر کبیر بندہ بنا دے گا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اعتقاد اور یقین کے ساتھ یہ پڑھنا آپ کو 4 چاند لگا دے گا۔ شرط ہے یقین اور اعتقاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ورد کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا 3-4 وظیفے ایک ہی ویڈیو میں بتا دیے ہیں، جو آپ کی مرضی، جو آپ کا منشا، جو آپ کا دل کرے صحیح ہے۔ اگر دل نہیں مانتا، ایسے ہی وظائف ہوتے ہیں، میں نے بہت عرصہ کیا کچھ فائدہ نہیں ہوا، وہ آپ کی مرضی۔ اور جو کہتے ہیں میں نے بہت عرصہ کیا ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو اس سے یہ پوچھئے کہ آپ نے زندگی میں اور بھی کوئی کام اتنا عرصہ کیا ہے جس نے فائدہ نہیں دیا؟ آپ نے بچپن سے لے کر اس وقت تک کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ آپ نے مزدوری کی ہے، آپ نے کارخانہ لگایا ہے، آپ نے ملیں لگائی ہیں، کیا اس سے فائدہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ان کو بھی چھوڑ دیں۔ ہاں، یہ تو اپنے ذوق اور اپنے شوق کی بات ہے، جو بندہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا وہ پھر پورا کرے۔ فرائض کی قضا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ وہ شرع کی طرف سے فرض ہیں، واجب ہیں، جو بھی ہیں۔ لیکن جو بندہ خود کے اوپر اپنی کوئی چیز لازم کر لیتا ہے نا، خود کے اوپر وہ شرع کی طرف سے لازم نہیں ہے، کر لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ناغہ ہو گیا نا تو پھر کیوں کہ کوئی چیز اپنے اوپر لازم کرنا یہ شوق، محبت اور عشق کا تقاضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ آپ کا ذوق اور شوق کے درمیان سے ٹوٹ گیا تو پھر ٹوٹ گیا۔ اس لیے ان وظائف و عملیات میں ناغہ نہیں ہوتا، اس میں اعتقاد اور یقین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔